اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن 70-80 سال کا کافر بھی مسلمان ہو جائے تو اس کی بھی رہنمائی قرآن کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ کل میں نے 112 تک ویلوگ بنایا تھا، آج میں 113 سے سورۃ نساء اور 5 سپارے کی ویلوگ بنا رہی ہوں، اور یہاں بھی وہ جزا اور سزا کا بیان ہے اور جو دین کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کی سزا کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو قصد کیا تھا ایک گروہ نے تمہارے لیے کہ تمہیں گمراہ کرے، وَمَا يُضِلُّونَ، اور نہیں گمراہ کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، رحم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گروہ سے بچا لیا۔ وہ گروہ یعنی تمہارے دوست بن کے اور تمہارے ساتھ غداری کر کے اور تمہارے ساتھ میٹھا پن بڑھا کے اور تمہارے لہجہ اور تمہاری زبان اور تمہارا سب کچھ سیکھ کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور فضل ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچا لیا، اور یہ گمراہ تمہیں نہیں کرتے مگر یہ خود گمراہ ہے اپنے راستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اپنے فرشتوں کی حفاظت میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں گمراہ کرتے مگر یہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے۔ ما یضرونک من شیء، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے تمہیں کچھ چیز کی۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں ہر قسم کی ضرر پہنچائے، تمہیں مالی اور جسمانی اور دینی اور مذہبی اور اسلامی، معاشرتی، نفسانی، ہر قسم کی ضرر وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ضرر تمہیں نہیں پہنچا سکتے اگر تم دین پہ قائم اور مکمل ہو۔ ہمیں اگر دین پہ، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو ہم ایسے دین پہ قائم رہیں کہ ہمیں کوئی کافر، کوئی غیر مذہب والا کوئی بھی ہمیں گمراہ نہ کرے، ہمیں دین سے نہ ہٹائے، ہم دین پر قائم رکھیں۔ آج کل تم دیکھتے ہو کہ یہ شیعوں کا یہ حسن علیار جو ہے وہ یہ اصحابوں کے خلاف بول رہا ہے، اصحابوں کے خلاف کر رہا ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہے تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافروں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ کہ جو اصحابوں کو، ہماری ماں کو یعنی امہات المومنین کو یہ برا کہہ رہا ہے۔ اس کو یہ اپنی انہوں نے شریعت بنائی ہوئی ہے، اپنی کتابیں، اپنی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ضرر تمہیں نہیں پہنچا سکتے کس چیز کا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب، والحکمت، حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، اور سکھایا تم کو جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر کتاب نازل کی، کتاب میں ہم نے تمہیں حکمت، عقل، فکر کی باتیں بتائی، سب کچھ بتایا، اور بتایا تم کو کہ تم وہ نہیں جانتے تھے، تمہیں ہم نے وہ کچھ سکھایا، یعنی قرآن کا علم دیا، اسلام کا علم دیا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بڑا سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ بڑا سائنسدان ہے، کیونکہ قرآن میں ہر قسم کا علم ہے، ہر قسم کی وہ ہے، مگر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں اور قرآن کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمت، عقل، فکر دی، سوچ سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں دی، کان دی، اسے سوچو اور اسے دیکھو اور اسے سنو اور اسے بولو، اور سکھایا تم کو کہ تم نہیں جانتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے۔
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا فضل ہے تم پر بڑا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان معاشرہ دیا، مسلمان ملک دیا، مسلمان بچے یا مسلمان بہن بھائی یا مسلمان لوگ دیے، تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے تم پر اگر تم سمجھو تو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں خیر بہت سے مشورے میں جو چھپ کے تم کرتے ہو، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جو حکم کرے صدقوں کا، او معروف یا اچھے کاموں کا، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کرے مابین لوگوں کے۔ بہت سے مشوروں میں خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے کہ تم ویسے ایسے بیٹھ جاؤ مشورے کرو وہ کرو، ایسے نہیں، مگر ہاں یہ گناہ کے مشورے، یعنی یہ شراب پینا یا سود کھانا یا حرام کھانا یا فلانے کی جائیداد ہڑپ کرنا، اس کی جائیداد لینا، اسے کمزور سمجھ کے اسے دھوکہ دے کے اس سے جائیداد قبضہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ مشورے نہ کرو، ہاں مگر حکم کرو صدقوں کا، یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ صدقہ خیرات، نظر نیاز، غریبوں کے ساتھ مدد کرو، مظلوموں کے ساتھ مدد کرو، بے آسروں کے ساتھ، بے گھروں کے ساتھ مدد کرو، اور اسپتال اگر بیمار ہے تو اسپتال لے جاؤ، اور پیسہ ہے تو شفا خانے بناؤ، اسپتال بناؤ، یتیم خانے بناؤ، یہ حکم کرو۔ او معروف یا نیکی کاموں کی، بھئی نماز روزہ دین سب کچھ یہ کرو۔ او اصلاح بین الناس، یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، یعنی دو لوگوں کی جھگڑا ہے، دو لوگوں کی بے اتفاقی ہے تو تم ان کی اصلاح کرو، ان کے درمیان میں صلح کرو، کوشش کرو۔ ہاں یہ مشورے اگر تم کرتے ہو تو یہ ان مشوروں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا ثواب ہے، یہ مشورے تم کر سکتے ہو۔ ہاں چھپ کے غلط مشورے، شراب کباب زنات حرام سود، یہ سب کو یہ مشورے تم کرتے ہو یہ گناہ ہے۔ تم نیکی کے مشورے کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، یہ نہ کہو کہ ہم ان کی صلح نہیں کریں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی کرو اس طرح ڈھونڈو رضامندی اللہ کی، جو بھی تم کرتے ہو مگر اللہ کی رضامندی ڈھونڈو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جلدی تمہیں دے دے گا اجر عظیم۔ تو تم جو بھی کرو تو جو بھی کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، نہ نیکی کی وہ صدقہ کی طرف راغب کرو، یا نیکی کی طرف یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو، تو پھر یہ نہ کہو کہ فلانے کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر، بس جو بھی کرو اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ اگر کسی کے کچھ بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو تب بھی کہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر، جس کو پیسے دیتے ہو قرض دیتے ہو اس کو بھی اللہ رضا کی خاطر، جس کے ساتھ ہاسپیٹل جاتے ہو اس کے علاج کرتے ہو، یا جس کا کوئی بھی نیکی تم کرتے ہو مگر اس میں رضامندی اللہ کی ڈھونڈو، یہ انسان کی رضامندی نہیں ڈھونڈو، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے اس میں، اور اللہ کی رضا کے لیے تم کرو گے تو اس میں بہت ثواب ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلدی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کی، بعد اس کے ما تبین لہ الہدی، کہ ظاہر ہو گیا ان کو ہدایت کا راستہ، وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اور دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہدایت کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تابعداری کرتے ہیں غیر رستہ مومنوں کا، وہ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کی بعد اس کے کیا ظاہر ہو گیا ان کو ہدایت کا راستہ، دیکھ لیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ تابعداری کرتے ہیں سوائے رستہ مومنوں کے، سوائے راستے کے یہ تابعداری کرتے، نولی ما تولا، تو یہ موڑ دیں گی اس کی طرف، یہ پھر اسی کی طرف یہ ان پہ ہوگا، بس ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا، جو بھی کرو بس صحیح ہے، تم اسی کے بندے ہو، تم یہی کرو۔ وَنُسْلِينَا جہنم، اور ڈال دیے جائیں گے یہ جہنم میں، پھر یہ دنیا میں یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈال دوں گا ان کو جہنم میں،
वसाअत मसीरा, बुरी जगह है जाने के लिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने हाथ में अपनी तवज्जो में रखे। अल्लाह ताला हमें सिवाय रास्ता मोमनों के अल्लाह दूसरे रास्ते में ना डाले कि अल्लाह ताला फिर उसी की तरफ हमें वो कर देगा। अल्लाह ताला हमें अपनी नज़र में रखे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमारे ऊपर डाले और हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबों की और तबा ताबईन की, मोमनों की। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।